بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دانتوں کی حفاظت کے بارے میں محمد والد محمد کے فرمین: جو شخص خلال اور مسواک کرتا ہے وہ درد دندان کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کرنے کو مستحب قرار دیا ہے اور باعث اجر و ثواب گردانا ہے، اور ارشاد فرمایا ہے کہ میں تمہیں کثرت سے مسواک کرنے کی تاکید کرتا ہوں۔ حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت سے مسواک کرنے کا ارشاد فرما کر امت کی رہنمائی فرما دی کہ دیکھو مسواک کیا کر۔ ارشاد حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے: اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ یہ میری امت پر دشوار ہوگا تو میں انہیں حکم دیتا کہ ہر نماز کے لیے مسواک کیا کرو۔ مسواک منہ کو پاکیزہ کرنے والی شے ہے اور رب کریم کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ معلوم ہوا کہ مسواک منہ کو پاک و پاکیزہ رکھتی ہے اور خداوند کریم کی خوشنودی بھی حاصل ہوتی ہے، منہ بھی صاف رہتا ہے۔ مسواک کرنے سے آنکھوں میں روشنی اور چمک پیدا ہوتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسواک کے 12 فائدے ہیں۔ پیغمبروں کی سنت ہے، منہ صاف کرتا ہے، آنکھوں میں روشنی بڑھتی ہے، خدا کی خوشنودی کا باعث ہے، دافع بلغم ہے، حافظہ تیز کرتا ہے، دانت سفید ہو جاتے ہیں، نیک اعمال کا ثواب کئی گنا زیادہ ہوتا ہے، دانتوں کی پوسیدگی اور گرنا موقوف ہو جاتا ہے، دانتوں کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں، بھوک سچی اور زیادہ لگتی ہے، فرشتے دانت صاف کرنے والوں سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ایک اور جگہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسواک کرنے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے۔ جو شخص مسواک کرے اسے بعد میں کلی ضرور کرنا چاہیے۔ کھانا کھانے کے بعد خلل کیا کرو اور پھر کلی کر لو، کیونکہ اس طرح دانت داڑیں ٹھیک ٹھاک۔ جو لوگ کھانا کھانے کے بعد خلال نہیں کرتے، صبح کو مسواک نہیں کرتے، وہ اکثر معدے کی بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ تم خلال کرو کہ وہ صفائی کا ایک جز ہے اور صفائی ایمان کا ایک جز ہے، اور ایماندار جنتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مسواک، خلال اور سینگی لائے اور عرض کیا کہ خلال سے دانتوں کی جڑیں مستحکم ہو جاتی ہیں اور دانتوں کی اصلاح ہو جاتی ہے، روزی بڑھتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو خلال کے ذریعے نکالا جائے اسے نہ کھاؤ کہ اس سے اندرونی زخم پیدا ہوتے ہیں۔ دوسرا ارشاد ہے کہ جو خلال کے ذریعے نکلے اسے پھینک دو۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ چوب گل، چوب درخت انار سے خلال مت کرو کہ ان دونوں سے بال خورا کے مادے کو حرکت ہوتی ہے۔ مسواک کے لیے سب سے اچھی پیلوں کی لکڑی ہوتی ہے اور خلال کے لیے نیم کے تنکے۔